اصلاح معاشرہ کی جب بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ درست کرنا چاہیے، سب سے پہلے آدمی کا ایمان درست کرنا چاہیے، آدمی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی معلومات ہیں اور ان معلومات میں جو خلل ہیں، جو کمزوری ہے یا کمی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، بالکل نہیں معلوم، بس اتنا جانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، اب اس کے بعد مزید اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بتایا نہیں معلوم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر پاتی۔ کسی جن کا ڈر، کسی جادو کا ڈر، کسی بھوت کا ڈر، کسی پریت کا ڈر، فلاں کا ڈر، اور ڈر کر جس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اس کی طرف نہ لوٹ کر کسی تعویذ، کسی ڈنڈے، کسی لیمو اور اس کے ساتھ کالا دھاگا، پیلا دھاگا۔ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی جو بنیادیں وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں تو پھر ہم اور آپ اپنی زندگی میں سدھر نہیں سکتے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑو کہ محبت بھی اللہ سے زیادہ کسی کی نہ ہو اور ڈر بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کا نہ ہو۔ سماج کو ایسے سدھار کر رکھنا چاہیے کہ یاد رکھو جہاں بھی ہم نیکی کرنا چاہیں نیکی کرنے والے کو سپورٹ ملے، نیکی کرنے والے کی ہمت افزائی ہو ہر طرف سے۔ اپنے اندر بھی میں نیکی کا ارادہ کروں تو مجھے اندر سے یہ خواہش آنی چاہیے میں اور نیکی کروں گا، جذبہ بڑھنا چاہیے۔ میں اگر نیکی کرنا چاہوں، میں اگر نیک بننا چاہوں، میرے گھر بار کے لوگوں کو خود میرا سپورٹ کرنا چاہیے اور مجھے میرے گھر بار والوں کو نیک بننے میں مدد دینی چاہیے۔ جو اللہ کے نافرمان ہوں، جو دین کی مخالفت کرتے ہوں، جو بندوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں، ایسے برے لوگ سماج میں کمزور ہوں، ایسے لوگوں کا اختیار اور کنٹرول سماج میں نہ ہونے پائے، ایسے برے لوگ سماج پر غالب نہ آئیں، یہاں گناہ کرنے والا شرمندہ رہے، گناہ کرنے والا ڈرا ڈرا رہے، گناہ کرنے والا سہما رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ محترم علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں ایک اہم مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی ایک مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح سفر کرنے والے مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے، اسے ایک مقام پر پہنچنا ہوتا ہے، ویسے ہم اور آپ بھی یہاں مسافر ہیں، اور ایک مسافر کی طرح میری اور آپ کی زندگی کی بھی ایک منزل ہے، ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم زندگی میں سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو
जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर भेजा, इसलिए कि हम और आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अभी हमारी पैदाइश नहीं हुई थी, आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में ही थे हम कि अल्लाह ने हज़रत आदम को जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा। और फिर अल्लाह ताला ने ये बात साफ लफ्ज़ों में बताई कि देखो, दुनिया में जा रहे हो, अब दुनिया में जाने के बाद वहीं नहीं रहोगे, तुम्हें वहाँ से वापस लौट कर आना है। अब जा रहे हो तो सब के सब जन्नत ही से निकल कर जा रहे हो, वापस लौट कर आओगे तो सब के सब जन्नत ही में लौट कर नहीं आओगे। वापस लौट कर आने के बाद यहाँ दो ठिकाने तुम्हारे सामने हैं, एक जन्नत है और दूसरी जहन्नम है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के एतबार से हम सब आए जन्नत से हैं, लेकिन क्या आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पूरे के पूरे वापस जन्नत में जाएंगे? कहा नहीं, यहाँ जन्नत भी है, जहन्नम भी है। वापस लौट कर जाने वाले कुछ लोग जन्नत में जाएंगे तो बहुत सारे लोग जहन्नम के अंदर भी जाएंगे। हत्ता के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, या तो अल्लाह ने कहा आदम से, या अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा कि अखरिज बाअसन नार, ऐ आदम अपनी औलाद में से जो जहन्नम का हिस्सा है उनको अलग कर लो। जो तुम्हारी अपनी औलाद, तुम्हारी अपनी नस्ल है, इनमें से तुम जहन्नम के हिस्से को अलग कर लो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे वमा बाअसुन नार, ऐ अल्लाह ताला ये जहन्नम का जाने वाला हिस्सा कौन है, कितने लोग हैं? अल्लाह ताला कहेगा कि हर 1000 में से 999 लोगों को, 990 पर 9 लोगों को जहन्नम के लिए अलग कर लो, एक आदमी को जन्नत के लिए छोड़ दो। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ सबसे पहले ये बात समझें कि हम और आप जब इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ से वापस जाएंगे। और यहाँ से जब वापस जाएंगे तो हमें 1000 में से एक बनना है। 1000 में पहला नंबर लाना है। दूसरे नंबर से लेकर निचले नंबर तक अगर हम और आप आए तो फिर हमारी और आपकी नाकामी है, नामुरादी है। सहाबा को परेशानी हुई कि अगर ये हिसाबो किताब होगा कि 1000 में से 999 लोग जहन्नमी होंगे, एक आदमी जन्नती होगा, तो बड़ा मुश्किल इम्तिहान है इस दुनिया के अंदर। कैसे हम कामयाब होंगे? अब हमसे कह दिया जाए यहाँ बैठे 1000 लोग मान लें, 1000 की तादाद है, जो भी सुन रहे हैं सबको मिलाकर, इनमें से एक आदमी जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में, हम घबरा जाएंगे ना। साहबा परेशान हो गए तो साहबा ने अल्लाह के नबी से पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, इतनी बात, इतनी तसल्ली रखो कि अल्लाह तबारक व तआला की इस जहन्नम में ये जो 999 भेजे जाएंगे, इनमें की ज़्यादातर तादाद याजूज माजूज में से होगी। ये याजूज माजूज इंसानों में से हैं जो क़ियामत के करीब आएंगे, गुमराह होंगे, नाफरमान होंगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजर जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उनको मिलाकर जब देखेंगे तो अक्सरियत 999 लोग जहन्नम में जाएंगे, एक आदमी जन्नत में जाएगा। भाइयों, इस बात को जिक्र करके पहली बात जो आपके दिलो दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि देखो, हम आए जन्नत से हैं और जाना है जन्नत ही हम और आपको, लेकिन क्या सब जन्नत ही जाएंगे? कहा नहीं, कुछ जन्नत में जाएंगे, बहुत सारे जहन्नम में जाएंगे। अब ये जन्नत और जहन्नम का फैसला कैसे होगा? ये जन्नत और जहन्नम का फैसला कैसे होगा? अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि आदम, तुम्हें मैं उतार रहा हूँ, या आदम और हव्वा तुम दोनों को भेज रहा हूँ, या आदम तुमको और तुम्हारे साथ इब्लीस को जमीन पर भेज रहा हूँ। अब जमीन पर जाने के बाद मेरी तरफ से आसमान से हिदायत आती रहेगी, मेरी तरफ से पैगाम आता रहेगा, मेरी तरफ से तालीमात आती रहेंगी। अब अगर तुमने उस हिदायत की पाबंदी की, उसे कबूल किया, उसे अपनाया, उसकी पाबंदी करते रहे, जन्नत में भेजे जाओगे। और अगर तुमने उसको कबूल नहीं किया,
یا قبول نہیں کرنے کا، قبول تو کیا لیکن اس کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یا تو جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے یا پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرے گا۔ بھائیو، اسی لیے اس پہلی بات کو ہم اور آپ سمجھیں کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارے سفر کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور پورا زور لگا دینا، یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کی محنت کا، دوڑ دھوپ کا، ہماری اور آپ کی کوششوں کا، ہمارے اور آپ کی صبح و شام کا، ہماری مصروفیات کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات اگر ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں تو میں آتا ہوں معاشرے کی طرف۔ بھائیو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہم کو اور آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے، کوئی انسان تنہا نہیں جی سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانداروں میں سے، یعنی جانوروں میں سے، جاندار مخلوقات میں سے بنایا۔ اب اللہ کی یہ جو جانور مخلوقات، حیوانات میں اللہ نے الگ الگ قسم کے جانور بنائے۔ کچھ جانور ایسے وہ اکیلے ہی رہتا ہے، وہ کسی اور کو، اپنی ہی جنس کے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ کئی ایسی مخلوقات ہیں زمین کے اندر وہ تنہا ہی جی سکتی ہیں، وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ نہیں جیتا۔ اور وہیں اللہ نے بہت ساری مخلوقات ایسی بنائی ہیں وہ تنہا نہیں رہ سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ یہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، یہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، اور یہ ملنا، ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے تعلقات، ایک دوسرے سے جڑے رہنا ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسانوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں نا، ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جسے کہتے ہیں قید تنہائی۔ قید تنہائی یعنی کسی انسان کو اکیلا رکھ دینا، ایک کمرے میں اکیلا تنہا رکھ دینا، یہ خود ایک بہت بڑی سزا ہے، یہ اپنے آپ میں سزا ہے۔ اور آپ یہ بات جان لیں، کسی آدمی کو آپ اگر مہینوں نہیں، سالہ سال تک کمرے میں رکھ دیں اکیلا تنہا، کھانا پینا دیں، ساری چیزیں دیں، لیکن ایک مدت گزر جائے گی آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر جی سکتا ہے اور جیتا ہے، اور یہی اللہ نے نظام بنایا کہ ایک مرد ایک عورت دونوں کو جوڑا بنایا، پھر دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے چلنے کا سلسلہ بنایا، پھر رشتے ناتے اللہ تعالیٰ نے دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان قبیلہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بستیاں بسا کر جینے کا یہ سلیقہ دیا۔ ہمیں اور آپ کو ایک مہذب جانوروں میں، جانداروں میں سے ایک تہذیب کے ساتھ جینے والا بنایا ہے، اور اب ایسا بنانے کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے تمہیں اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہے، تمہیں اپنی منزل کو یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب یہاں دنیا سے جاؤ تو ایسے بن کر جاؤ کہ اللہ تمہیں پسند کر لے، اللہ تمہیں اپنا لے، اللہ تمہیں چن لے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش ہو کر جنت میں بھیج دے، جہنم سے تمہیں بچا لے۔ یہ تمہاری میری زندگی کا مقصد اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اب اسے ہم کہتے ہیں معاشرہ، اور معاشرے میں جینے والے ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد۔ یہ بات اگر آپ کے سامنے واضح ہے تو پھر ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے پہلے ہی کہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش ہوگی کہ کون عمل کرنے میں بہتر ثابت ہوگا، کون زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر عمل کر کے دکھلائے گا، یہ آزمائش ہوگی۔ یہ آزمائش کیسے ہوگی؟ دیکھو یاد رکھو تین چیزیں، ایک طرف انسان ہے، اس کے سامنے اس کا مقصد ہے، مشن ہے، اس کی اپنی زندگی میں جو اسے کرنا ہے وہ اسے بتایا جا رہا ہے، نبی بتاتے ہیں، انبیاء بتاتے ہیں، انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین علماء اس کو بتاتے ہیں، ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اب اس انسان کے سامنے تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے یہ دنیا، اور دنیا کے اندر رنگ برنگی چیزیں
دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی بہت ساری خوبصورت چیزیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی بھی ہے اور دنیا بڑی ہری بھری بھی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، جو چکھ کر دیکھتا اسے مزہ بھی دیتی ہے۔ اب ایک انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف مقصد ہے، ایک طرف ذمہ داری ہے، ایک طرف اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، اسے معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن بتا رہا ہے، نبی کی تعلیمات حدیث بتا رہی ہیں، اور دوسری طرف دنیا ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب انسان اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اسے قربان کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی مختلف چیزیں ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے جو انسان کے سامنے ہے، وہ انسان کا اپنا نفس۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خود قرآن مجید کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس میں نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، برائی کا جذبہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، انسان کے اپنے اندر برائی کا جذبہ، اور اسے ہم کہتے ہیں انسان کے اندر کا شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رکھا ہے۔ اور انسان کے اندر کا شیطان یعنی اس کی اپنی خواہشات، انسان کے اپنے اندر ایک حیوان بستا ہے، اس لیے کہ انسان اصل میں جانداروں میں سے ہے، تو اس کے اندر کا ایک حیوان ہے جو بگڑتا ہے تو شیطان بنتا ہے، یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو اپنے مقصد سے بہکانے بھٹکانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ ایک انسان کے اندر، اور ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر یہ لگا ہوا رہتا ہے، ایک یہ انسان کا نفس ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی، ایک تو دنیا باہر سے، اور دوسرا انسان کے اندر کا حیوان یا شیطان اندر سے۔ یہ انسان کو نیک بننے نہیں دیتا، نیک رہنے نہیں دیتا، نیکی پہ باقی رہنے نہیں دیتا، برائی سے بچنے نہیں دیتا، یہ انسان کی آزمائش ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جب اسے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا اس نے انکار کر دیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، اس نے اللہ کے پاس مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دے دی، اس نے کہا قیامت تک جب تک تو نے مجھے مہلت دی ہے میں اور میری ذریت، میری اولاد، میری نسل مل کر ان انسانوں کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے، گمراہ کریں گے۔ تیرے بندوں میں سے اکثر کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، نافرمان ہی پائے گا۔ یہ شیطان بھی انسان کے سامنے کھڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیں تین چیزیں، یہ دنیا ہے، انسان کا نفس ہے، شیطان ہے، یہ تین چیزیں انسان کو نیک رہنے نہیں دیتی۔ حالانکہ انسان کو نیکی معلوم ہے، اچھائی معلوم ہے، اللہ کون ہے معلوم ہے، عبادت کا فائدہ معلوم ہے، حلال و حرام کے فائدے نقصان قیامت میں کیا ہوں گے معلوم ہے، نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے معلوم ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ جو دنیا کے اندر انسان کا نفس اور انسان کے اپنے نفس کے ساتھ دنیا کی رنگینیاں، اور ان دونوں کے ساتھ شیطان کی مکاریاں، عیاریاں، اس کی چال بازیاں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ انسان اس دنیا کے اندر یہی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھائیو، میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں کہی، اس بنیادی بات کو میں نے کیوں اٹھایا، میں چاہتا یہ ہوں اصل میں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنے گھر میں رہیں، دکان میں کاروبار کریں، بازار میں کاروبار کریں، یا پھر بستی محلے گلی کوچوں میں ہم اور آپ ملنے ملانے کا اہتمام کریں۔ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی بہت سمجھدار ذہین ہوشیار چالاک ہے، اور کوئی بہت بھولا بھالا کم عقل ناسمجھ نادان قسم کا انسان ہے، کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، کوئی کمزور انسان ہے، کسی کے پاس اختیار اقتدار ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں، مجبور انسان ہے۔ دنیا میں انسان طرح طرح کے ہیں، لیکن سارے انسان اصل میں اسی جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزما رہا ہے، اور اس آزمائش میں جو بات مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خود کو سنبھالنا پڑے گا سب سے پہلے، خود کو سدھارنا پڑے گا سب سے پہلے، اور خود کے بعد اپنے گھر والوں کو سدھارنا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، اور خود کے اور اپنے گھر کے بعد
ہمارے اور آپ کے جو سماج اور معاشرہ، ہماری اور آپ کی جو بستی محلہ، ہمارا اور آپ کا جو ماحول ہے جہاں ہم صبح و شام رہتے ہیں، وہ ہماری گلی کوچے ہوں یا ہمارا اور آپ کا کاروبار بازار ہو، وہ ہماری اور آپ کی سیاست ہو، وہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے کھیل کود ہوں، وہ ہماری اور آپ کی شادی بیاہ کی مجلسیں ہوں، وہ ہماری اور آپ کی الگ الگ قسم کی خوشیوں کی مناسبتیں ہوں، یا وہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں ہوں، ہر جگہ ہم اور آپ کو سماج کو ایسے سدھار کر رکھنا چاہیے کہ یاد رکھو جہاں بھی ہم نیکی کرنا چاہیں نیکی کرنے والے کو سپورٹ ملے، نیکی کرنے والے کی ہمت افزائی ہو ہر طرف سے۔ اپنے اندر بھی میں نیکی کا ارادہ کروں تو مجھے اندر سے یہ خواہش آنی چاہیے میں اور نیکی کروں گا، جذبہ بڑھنا چاہیے۔ میں اگر نیکی کرنا چاہوں، میں اگر نیک بننا چاہوں، میرے گھر بار کے لوگوں کو خود میرا سپورٹ کرنا چاہیے اور مجھے میرے گھر بار والوں کو نیک بننے میں مدد دینی چاہیے۔ میں اگر اچھا بننا چاہتا ہوں، واقعی معنوں میں وہ جو آسمان سے ہدایت آتی ہے اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے سماج، میرے معاشرے کے لوگ میرا ساتھ دینے والے بنے، میرا سہارا بنے، ہم اور آپ ایک دوسرے کی طاقت بنے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی جو اللہ کے نافرمان ہوں، جو دین کی مخالفت کرتے ہوں، جو بندوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں، ایسے برے لوگ سماج میں کمزور ہوں، ایسے لوگوں کا اختیار اور کنٹرول سماج میں نہ ہونے پائے، ایسے برے لوگ سماج پر غالب نہ آئیں، یہاں گناہ کرنے والا شرمندہ رہے، گناہ کرنے والا ڈرا ڈرا رہے، گناہ کرنے والا سہما رہے، گناہ کرنے والا لوگوں سے بچنے والا رہے، بچانے والا، منہ چھپا کر پھرنے والا رہے۔ ایسا ایک ماحول بنانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بھائیو دیکھو ایک بات یاد رکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنے معاشرے اور ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے سماج کی بات نہیں، دنیا میں کہیں کا بھی ہو، انسان کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے بات کہ وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک نمک کی جو کان ہوتی ہے، نمک کی جو کان جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے، اگر کوئی انسان بھی سالہ سال تک اگر اس میں دفن کر دیا جائے، کہ صدیوں کے بعد، سالوں کے بعد وہ انسان بھی نمک بن جاتا ہے۔ سماج کی انسان کے ساتھ یہی جو مثال ہے آپ یاد رکھیں، انسان جہاں رہتا ہے وہ اپنے سماج اور معاشرے سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو، سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اگر رہنے کے لیے سماج اور معاشرہ، بستی اور محلہ، علاقہ اگر منتخب کروں تو ایسا علاقہ منتخب کروں جہاں سے مجھے نیکی کی پہچان ملے، نیکی کی تعلیم ملے، نیکی پہ عمل کرنے کی ترغیب، شوق ملے، اور میں نیکی پہ عمل کروں تو سب مجھے سپورٹ کریں، لوگ نیکی کرنے والے کو پسند کرنے والے ہوں، نیکی کرنے والے کی ہمت افزائی کرنے والے ہوں، اور میں ایسی جگہ نہ رہوں، ایسی جگہ اپنی زندگی نہ لے جاؤں جہاں مجھے برباد کرنے والے، برائیوں کو اچھا کر کے دکھانے والے یا برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جانے والے، ایسے برے ماحول میں اپنے آپ کو نہ رکھوں۔ دوسری بات، میں جس اچھے ماحول میں رہتا ہوں وہاں اچھے لوگ ہوں تو ان کو میں دوست بناؤں، اگر برے لوگ ہوں تو ان سے دوستی کے معاملے میں احتیاط برتوں، ان سے تعلقات اپنے محدود رکھوں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر ہمارے اور آپ کی زندگی میں، ہم اور آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اسے نہیں پا سکتے۔ ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی، ہمارے دل و دماغ میں ہوگی، ہمارے ہاتھوں میں کتابوں کی شکل میں ہوگی، لیکن ان سے فائدہ اٹھا کر ہم عمل کرنے والے نہیں بن پائیں گے۔ بھائیو، یہ مختصر سا خلاصہ ہے آج کے میرے اپنے عنوان کا، اس لیے کہ جو عنوان اصلاح معاشرہ کا دیا گیا ہے وہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ اگر میں صبح سے شام تک بھی بولوں تو ساری چیزیں اس میں آتی رہیں گی، اس لیے کہ یہی ساری چیزیں میں نے مختصر آپ کو بتایا کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت کیوں ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اور اگر ہم نے معاشرے کو نہیں سدھارا تو ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کی میں نے مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے کوشش کی۔ میری اپنی اگلی گفتگو میں میں آپ کو ہمارے موجودہ معاشرہ جو آج ہم جس میں جیتے ہیں، اس معاشرے کی روشنی میں
کیا ایسی باتیں ہیں جن میں خلل پایا جاتا ہے جن کو سدھارنے کی ضرورت ہے؟ ایسی چند منتخب باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں نیک بننا، اور وہ چاہتے ہیں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینا یا لوگوں کو نیک بنانا، لیکن پھر بھی وہ نیک نہیں بن پاتے یا لوگوں تک صحیح بات صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچا پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایک معاشرے کو انسان خود سدھر کر سدھارے، اس سلسلے میں جو تعلیمات، جو ہدایات، جو باتیں قرآن و سنت میں سکھلائی گئی ہیں، ان باتوں کا علم ہمیں نہیں ہے یا پھر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے نمبر وار کچھ مسائل رکھتا ہوں جن پہ اگر ہم محنت کریں گے تو یقین مانیں انشاءاللہ ہماری بستی بدل جائے گی، ہمارا خاندان بدل جائے گا، ہمارا اپنا نفس بدل جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی، اور جب زندگی بدلے گی تو ہماری اور آپ کی آخرت سنور جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ان منتخب لوگوں میں ہو جائیں گے جنہیں اللہ دوبارہ جنت میں واپس بھیجے گا، اور یہی تو ہم اور آپ چاہتے ہیں۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے اسی لیے کچھ منتخب باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیوں دیکھو، خود سدھرنا ہو یا دنیا کو سدھارنے کا مسئلہ ہو، اصلاح معاشرہ کی جب بات کی جاتی ہے سب سے پہلے آدمی کا عقیدہ درست کرنا چاہیے، سب سے پہلے آدمی کا ایمان درست کرنا چاہیے، آدمی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی معلومات ہیں اور ان معلومات میں جو خلل ہیں، جو کمزوری ہے یا کمی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں، بالکل نہیں معلوم، بس اتنا جانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، اب اس کے بعد مزید اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بتایا نہیں معلوم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر پاتی۔ تو کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلومات تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، غلط معلومات آدمی کو دی گئی ہیں۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا معاملہ یا تو کم علمی یا غلط جو عقائد ہوتے ہیں، ان کی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ دیکھیے آج آپ کو ایک جملہ بولوں گا تو آپ تعجب مت کریں، آدمی بسا اوقات آپ اس کے سامنے بولیں فلاں کام کرو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، نہیں ڈرے گا، کام کر لے گا، لیکن آدمی کے سامنے سے بلی راستہ کاٹ جائے آدمی راستہ کراس نہیں کرے گا۔ اب آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ کیا بلی کا راستہ کاٹ جانا یہ بڑا مسئلہ ہے یا اللہ کا ناراض ہونا بڑا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، جانا نہیں، اس لیے اس کا یقین جو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے وہ کمزور ہے۔ اس کمزور یقین کی وجہ سے وہ جانتا ہے موٹی موٹی بات، لیکن اللہ کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈر بلی کے راستہ کاٹ جانے پہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نام سن کر وہ ڈر اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ آج آپ جانتے ہیں دنیا جو ہے آئیڈیلزم کو مانتی ہے، آئیڈیل، میرا آئیڈیل، کرکٹر آئیڈیل، فٹ بال ہے یا فلم کے ہیرو ہیں وغیرہ وغیرہ، آئیڈیلزم کو مانتے۔ اگر معلوم ہو گیا کہ وہ ایسا کرتا ہے آدمی دیوانہ وار لپک کر جاتا ہے، کیا ہے؟ صرف مجھے اس کی ایک جھلک چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ ایسا انسان کیا کبھی اذان سن کر لپک کر مسجد میں آتا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کہا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر اسے ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، ہر نماز کو لپک لپک کر آئے گا، اس لیے کہ معلوم ہے اللہ سے سامنا ہوتا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور میں اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ یقین اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لا علمی، کم علمی یا پھر غلط فہمیوں کی وجہ سے اللہ کے بارے میں اسے زیادہ کچھ نہیں معلوم، اسی لیے دنیا کی یہ جو چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں، صحیح غلط بات کی بات، لیکن جو بھی محبت ہے اس میں اتنا دیوانہ کہ میلوں چلے جاتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ اگر دیکھیں گے کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ میں پیدل چل کے آیا ہوں فلاں ہیرو سے ملنے، فلاں کرکٹر سے ملنے، فلاں سیاست دان سے ملنے، فلاں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے متاثر ہیں اور
اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ بھائیو، میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، سب سے پہلے آدمی کے عقیدے کو سدھارو، اللہ پر اللہ کی پہچان اس سے کرواؤ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے اس سے آدمی کو واقف کروانے کی کوشش کرو کہ یہیں سے اس کے دین کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ آخرت پر اگر ایمان نہیں ہوگا نا، اس کا عقیدہ آخرت پر مضبوط نہیں ہوگا تو پھر آدمی نہیں سدھرے گا، نہیں، آپ یقین رکھیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں، بزنس آپ کر رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے کہ کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کا انٹرسٹ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یقین ہوگا کوئی نقصان ہونے والا ہے بہت بڑا، آپ بہت چوکنے ہو کر بزنس کریں گے، آپ کو اندازہ پتہ نہیں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، آپ بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیں گے بزنس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع و نقصان کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی آپ کو ڈھکیلنے والا نہیں، نفع کا لالچ آپ کو کھینچ نہیں رہا ہے اور نقصان کا ڈر آپ کو ڈرا نہیں رہا ہے۔ آخرت پر اگر ایمان مسلمان کا مضبوط نہیں ہوگا، بنیادی عقیدہ اس کا مضبوط نہیں ہوگا آخرت پر ایمان، تو پھر وہ آدمی کبھی نیک نہیں بن پا۔ معلوم سب ہوگا، نماز بھی معلوم، روزہ بھی معلوم، حلال و حرام بھی معلوم، سب معلوم ہے، لیکن عمل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ایمان وہاں کمزور ہے، آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے۔ دیکھو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سادہ الفاظ میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مفصل جو صورتیں وہ اتاری، مفصل صورتیں وہ ہیں جس میں توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ نے پہلے ایسی آیتیں اتاری جن میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، یہاں تک کہ یہ ایمان لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حلال و حرام کی بات اتاری، اور آگے کہتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں اگر ایسا نہ ہو کر پہلے ہی دن ان سے کہا گیا ہوتا، مکہ کے لوگوں سے کہا گیا ہوتا کہ تم شراب مت پیو، تو وہ کہتے ہم شراب نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے کہا جاتا کہ زنا مت کرو، کہتے نہیں ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے کہا جاتا کہ تم جو قتل مت کرو، کہتے ہم قتل نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سب سے پہلے ان کے عقائد مضبوط کیے، قرآن کی وہ آیتیں اتاری جو اللہ کی معرفت، آخرت میں جواب دہی کا احساس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی پیروی، یہ جو بنیادی عقائد ہیں نا، ان پر اللہ تعالیٰ نے محنت کروائی، اور جب یہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کے دل میں ڈر بھی آتا ہے کہ غلطی کروں گا اللہ پکڑے گا، اللہ کی سزا کا ڈر آئے گا دل میں انسان کے۔ بھائیوں آج آپ دیکھو، سچ یہ ہے کہ مجھ سمیت، میں بھی آپ میں سے ہوں، آپ ہمارے بھائی، ہم آپ کے بھائی، ہم سب کا حال یہی ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہمارے اندر کمزور ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہمارے اندر بہت کم ہے۔ اگر واقعی معنوں میں اللہ سے محبت ہوتی نا تو ہمارے جینے کا انداز ہی الگ ہوتا، اور اگر اللہ کا واقعتاً ڈر ہوتا جیسا کہ ڈرنے کا تقاضا ہے تو ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی لاپرواہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیو، سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، یہ پہلی بنیاد ہے جس پہ ہم کو اور آپ کو محنت کرنا ہے اگر ہم لوگوں کو ایمان سدھارنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب اس عقیدے میں خلل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لوگ تعویذ باندھ لیتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں باندھ لیتے ہیں۔ جو ڈر اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے وہ کسی جن کا ڈر، کسی جادو کا ڈر، کسی بھوت کا ڈر، کسی پریت کا ڈر، فلاں کا ڈر، اور ڈر کر جس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اس کی طرف نہ لوٹ کر کسی تعویذ، کسی ڈنڈے، کسی لیمو، کسی پٹکری کا لکی کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ کالا دھاگا، پیلا دھاگا۔ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی جو بنیادیں وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہی تو پھر ہم اور آپ اپنی زندگی میں سدھر نہیں سکتے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑو کہ محبت بھی اللہ سے زیادہ کسی کی نہ ہو اور ڈر بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کا نہ ہو۔ وہ کیفیت اگر ہمارے اندر آئی تو ہمارے ایمان اور عقیدے مضبوط ہوں گے، اور جب یہ ہوگا تو یہ بھی یقین ہوگا اللہ کے سامنے جانا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ یہ احساس ہمیں سنبھالے گا، یہ احساس ہمیں تقویت دے گا، اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ بھائیو میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ میری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، دیکھو یہ ایمان اور عقیدے کے معاملے میں مردوں سے پہلے عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اور جب گھر کی عورت کمزور ہوتی ہے ایمان اور عقیدے میں، وہ مردوں کے ایمان اور عقیدے کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔
یہ سچائی آپ یاد رکھنا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرۃ العرب سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو نکال دیا. اللہ کے نبی کی زندگی میں شرک کا خاتمہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں اپنے ذل خلاصہ، ان کے بت کا نام ہے، اس کے اطراف چکر نہیں لگانے لگیں گی. اہل علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ قبیلے کی عورتیں اس کے اطراف چکر لگائیں گی. عورتوں کا تذکرہ خاص طور پہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ قرآن و سنت میں عام طور پہ مردوں کا ذکر آتا ہے، عورتیں بھی ساتھ ہوتی، لیکن اس میں عورتوں کا خاص تذکرہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ عورتیں سب سے زیادہ توہم پرستی، وہم، آدمی جو ہے بے حقیقت باتوں کو ماننے کا جو مزاج، عورتیں سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہیں. اور جب عورتیں متاثر ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عورتوں کو تعلیم نہیں ملتی، جیسے ہمارے سماج میں عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیا جاتا، ان کی تعلیم کے لیے دینی تعلیم کا خاص طور پہ کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر فطری طور پہ اللہ نے جو کمزوری رکھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑی آسانی سے شیطان وہ سارے اوہام و خرافات ان کے دماغ میں بٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ قبول کر لیتے ہیں. اور جب ایک مرتبہ قبول کر لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ خود کمزور پڑ جاتی ہیں اور اپنی گود میں پلنے والے بچوں کے اندر بھی وہ ساری غلط باتیں بٹھاتی ہیں. اسی لیے آج ہمارے اپنے نوجوانوں کو دیکھو، کسی اس سے فلاں سے لڑنے کی بات ہو تیار ہیں، لیکن اگر بتا دیں بلی نے راستہ کاٹا ہے، فلاں ہو گیا ہے. اتنا کمزور ایمان ہمارے نوجوانوں کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان نوجوان بھائیوں کی تربیت ہماری جن ماؤں کی گود میں ہوئی ہے ان کے اندر وہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے. اسی لیے یاد رکھو اپنی خواتین کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایمان اور عقیدے پہ سب سے پہلے محنت کرو، ایمان اور عقیدے پہ سب سے پہلے محنت کرو، سیکھو. اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہے اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے. معتبر اور مستند علماء کی تقریریں، بیانات آپ کے واٹس ایپ پر، آپ کے اپنے یوٹیوب پر اتنے موجود ہیں کہ معتبر علماء کے نام اگر آپ کو معلوم ہو، آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں تو وہ بتا دیں گے کہ کون کون سے علماء کی تقریریں. آپ پوچھیں کہ 10 تقریریں ہمیں ایسی بتائیے جو ہمیں ایمان اور عقیدہ سکھا سکیں. ایسی تقریریں سن کر اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو.